السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ عدنان عادل جرنلسٹ۔ آج بھی ہم بات کریں گے امریکی الیکشن پہ اور اس کے کیا عالمی اثرات ہوں گے دنیا کی سیاست پہ، خاص طور سے پاکستان کی جو ہم جس خطے میں رہتے ہیں اس پہ کیا اثرات ہونے جا رہے ہیں۔ کچھ بات پہلے کر لیتے ہیں کہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں ڈیموکریٹک امیدوار جو ہیں صدر بائیڈن منتخب ہوئے ہیں اور ٹرمپ کو شکست ہوئی ہے۔ تو 30 سال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک سٹنگ جو پریزیڈنٹ ہے، جو ابھی صدر ہے، وہ دوسری بار الیکٹ نہیں ہو سکا۔ اور یہ بھی ایک تاریخی بات ہے کہ ایک کیتھولک مذہب سے تعلق رکھنے والے بائیڈن جو ہیں وہ امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ وہ دوسرے ایسے شخص ہیں جو کیتھولک ہیں اور صدر ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے جان ایف کینیڈی تھے، ورنہ امریکہ میں اکثر اور باقی جتنے بھی صدر ہیں ان کا تعلق پروٹیسٹنٹ مذہب سے ہوتا تھا۔ تو یہ ایک تاریخ ساز بات ہے۔ دوسری تاریخ ساز بات یہ ہوئی ہے کہ پہلی مرتبہ امریکہ کی تاریخ میں ایک خاتون جو ہیں کملا ہیرس، وہ نائب صدر منتخب ہو گئی ہیں۔ آج تک امریکہ میں کبھی نائب صدر جو ہے کوئی خاتون نہیں ہوئی، نہ کوئی صدر خاتون ہوئی، پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو خاصا تاریخی الیکشن ہے۔ ٹرمپ شور شرابہ مچا رہے ہیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ بائیڈن ہی اب صدر ہیں امریکہ کے، اور فارملی ان کو اقتدار جو ہے 10 جنوری تک منتقل ہو جائے گا۔ ابھی سے ٹرانزیشن شروع ہو چکا ہے۔ تو اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اثرات کیا ہوں گے۔ ٹرمپ نے جو ہے ایسی پالیسی بنائی تھی کہ چین سے ذرا محاذ آرائی کی طرف وہ جا رہے تھے۔ 4000 ارب ڈالر کے تقریباً وہ اس پہ ٹیکس لگا چکے تھے چین کی مصنوعات پہ، چین کے ساتھ پھڈا تیز کر دیا تھا، اور وہ جو اپنے مخالفین تھے انہیں کہتے تھے کہ یہ چین کے ایجنٹ ہیں۔ صدر بائیڈن سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ چین کے ساتھ محاذ آرائی کو کم کریں گے، معتدل مزاجی کا ثبوت دیں گے، چین کو اس طرح ایک بڑے اینیمی کی صورت میں پیش نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ چین کو محدود کرنے کی جو امریکی پالیسی ہے وہ جاری رہے گی۔ اس کے لیے وہ جاپان، آسٹریلیا، انڈیا، ان کا انہوں نے ایک وہ بنایا ہوا ہے اتحاد کہ ان کی مدد سے وہ پیسیفک اوشن جو بحر الکاہل ہے وہاں پر اس کو چین کو محدود کریں۔ لیکن یہ کہ جس طرح بہت تیز لڑائی کر دی تھی ٹرمپ نے، اس میں اس کی جو شدت ہے وہ کمی آئے گی۔ تو اس کے مثبت اثرات ہوں گے دنیا کی سیاست پہ، پاکستان کے اوپر بھی، کیونکہ پاکستان پہ دباؤ بڑھتا جا رہا تھا کہ آپ چین سے فاصلہ کریں، اس دباؤ میں بھی کمی آئے گی۔ دوسری اہم بات ہوگی مشرق وسطیٰ میں۔ مشرق وسطیٰ میں ایران کے خلاف بہت زیادہ سخت پالیسی تھی ٹرمپ کی، اور انہوں نے وہ جو معاہدہ، ایٹمی معاہدہ ہوا تھا ایران کے نیوکلیر پروگرام پر، جس میں یورپ کے ممالک بھی شامل تھے، اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، یک طرفہ طور پہ اس کو توڑ دیا تھا اور ایران پہ سخت پابندیاں لگا دی تھیں۔ لیکن ڈیموکریٹک جو پارٹی ہے وہ اس کے حق میں نہیں تھی، کیونکہ صدر اوباما ہی نے تو وہ معاہدہ کیا تھا جب جو بائیڈن نائب صدر تھے، تو وہ اس معاہدے کو کسی نہ کسی طرح بحال کرنے کی کوشش کریں گے اور ایران پہ پابندیاں نرم کریں گے یا ختم کر دیں گے۔ اگر ایران اور امریکہ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ابھی ہم ایران سے بہت سے کام اس لیے نہیں کر سکتے، تجارت اس لیے نہیں کر سکتے کہ بینکنگ چینل جو ہے وہ اوپن نہیں ہو سکتا آسانی سے، ہمارے بینک وہاں برانچز نہیں کھولتے، کیونکہ وہ سارے بینکس جو ہیں امریکہ کے تھرو آپریٹ کرتے ہیں، ان کے مراکز جو ہیں، جو جہاں پہ کلیئرنگ ہاؤسز ہیں وہ امریکہ میں ہیں۔ ہم پائپ لائن بچھانا چاہتے ہیں گیس لینے کے لیے، ایران کے پاس وافر مقدار میں گیس ہے، گیس کی ہمیں بہت زیادہ شارٹیج ہے، جتنی گیس چاہیے اس سے آدھی گیس ہمارے پاس موجود ہے، اور جو ہم یہ LNG خرید رہے ہیں یہ پائپ لائن کی گیس سے ڈبل قیمت پہ ملتی ہے۔ تو اگر ہم ایران سے گیس خریدتے ہیں پائپ لائن سے تو وہ ہمیں آدھی قیمت پہ ملے گی، ہمارا زر مبادلہ بچے گا، لوگوں کو سستی گیس ملے گی، ہماری انڈسٹری کو سستی گیس ملے گی۔ اور ایران تو تیار ہے، اس نے تو پائپ لائن بچھائی ہوئی ہے، ہم امریکہ کے ڈر سے نہیں بچھا رہے تھے اور سعودی عرب کے ڈر سے۔ اگر امریکہ اور ایران کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو پاکستان کی تجارت بڑھے گی ایران سے، ہماری معیشت کو فائدہ ہوگا۔ ایک اثر پڑے گا سعودی عرب پہ۔ سعودی عرب کے جو اس وقت بادشاہ ہیں سلمان، وہ تو تقریباً بہت بیمار ہیں، کام ہی نہیں کرتے، وہ تو ایک برائے نام بادشاہ ہیں۔ اصل جو اقتدار ہے ان کے بیٹے محمد بن سلمان کے پاس ہے۔ محمد بن سلمان کو سخت ناپسند کرتی ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ، ریاستی ادارے، اور خاص طور سے جب واشنگٹن پوسٹ کے صحافی جمال خاشقجی کا قتل ہوا تو اس کی ساری ذمہ داری محمد بن سلمان پہ ڈالی گئی، لیکن ٹرمپ نے انہیں بچا لیا۔ ان کے اچھے تعلقات تھے ٹرمپ سے۔ سعودی شاہی خاندان
خاندان میں اقتدار کی کشمکش چل رہی ہے۔ تو سعودی شہزادے جو ہیں ان کی اکثریت کے امریکی اسٹیبلشمنٹ سے، امریکہ کی ریاستی اداروں سے بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن محمد بن سلمان انہیں رگڑا لگا رہے تھے۔ اب محمد بن سلمان جو ہیں وہ ڈیفینسو ہوں گے، امریکی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان سعودی شہزادوں کو سپورٹ کرے گی۔ مشکل لگتا ہے کہ محمد بن سلمان اپنا اقتدار بچا سکیں، ان کو اب اپنے اقتدار کی فکر پڑ جائے گی، اور اس طرح سعودی عرب کی پالیسی میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی۔ ترکی سے ان کے تعلقات بہت خراب تھے، انہیں اچھے کرنے پڑیں گے کیونکہ ترکی بہت اتحادی ہے امریکہ کا۔ دوسرے یہ کہ ابھی اس کے انڈیکیٹر بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، ترکی کے لیے امداد کا اعلان کر دیا ہے سعودی عرب نے کہ جو وہاں زلزلہ آیا ہے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ تعلقات دوبارہ کچھ اچھے ہونا شروع ہو جائیں۔ تو ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات میں جو کشیدگی تھی اس میں کمی آنے کا امکان ہے۔ لیکن سعودی عرب کا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ سعودی عرب پاکستان کی سیاست پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس وقت جو وہاں پہ حکومت ہے جن کی، ان کے وہ عمران خان کو زیادہ پسند نہیں کرتے، ان کو آشیرواد حاصل ہے اپوزیشن کو سعودی عرب کی، خاص طور سے نواز شریف کو، فضل الرحمان کو۔ تو اب تو ان کو اپنی پڑ گئی ہے، محمد بن سلمان اپنے اقتدار بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں ماریں گے، تو پاکستان کی اپوزیشن کے اوپر بھی کچھ اس کا اثر ضرور ہوگا، اور اپوزیشن کی جو پھرتیاں ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ اب کم ہوں گی۔ پھر ایک اہم ایشو ہے افغانستان کا۔ افغانستان میں طالبان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اشرف غنی کا۔ اشرف غنی جو ہیں ان کی پوزیشن ٹرمپ کے دور میں روز بروز کمزور ہو رہی تھی، لیکن ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اشرف غنی کو ایک دم بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی کوشش ہوگی کہ افغانستان میں انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق کی پاسداری کی جائے اور افغان طالبان کے اوپر زیادہ پریشر رکھا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جو تیزی سے فوجیں نکال رہے تھے ٹرمپ افغانستان سے، اس پروسیس کو سلو کر دیا جائے۔ ایک پہلو انڈیا کا ہے، نریندرا مودی جس طرح اقلیتوں کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں اور جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ان کی حکومت جس طرح کشمیر کے میں ظلم کر رہی ہے، صدر بائیڈن اس کے اوپر سخت آواز اٹھائیں گے، کیونکہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ان معاملات کے اوپر ان کی خاصی واضح پوزیشن ہے، وہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو میرا خیال ہے نریندرا مودی کو بھی امریکی پریشر برداشت کرنا پڑے گا، ان کو بھی نقصان ہوگا صدر بائیڈن کے الیکشن سے۔ تو اوورآل جو بھی ساری صورتحال ہے اس میں کافی تبدیلیاں آئیں گی ہمارے خطے میں بھی اور پوری دنیا کی سیاست میں بھی۔ صدر بائیڈن جو ہیں وہ ایک غریب پرور آدمی سمجھے جاتے ہیں، خود بھی وہ نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو ماحولیات ہیں اس کو تو بالکل خاطر میں نہیں لاتے تھے ٹرمپ، وہ سارے جو ماحولیاتی معاہدے ہیں ان سے وہ منحرف ہو گئے ہوئے تھے، لیکن بائیڈن جو ہیں دوبارہ ماحولیات کے تحفظ کے لیے امریکہ کو ایکٹیو کریں گے اور اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ بھی دنیا کے لیے ایک مثبت پہلو ہے۔